السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دوستو، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کامیابی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی آخر ہے کیا؟ کیا صرف دنیاوی دولت، شہرت، جائیداد، عہدے اور آسائشیں ہی کامیابی ہیں، یا پھر قرآن نے کامیابی کی ایک بالکل مختلف تصویر پیش کی ہے؟ قرآن مجید بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کے ظاہری ساز و سامان میں نہیں، بلکہ ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون کے آغاز میں فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہاں ہمیں وہ نشانی جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہے ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی یا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی پوری زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں، فرشتوں، آخرت اور تقدیر پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ یہی ایمان انسان کو روشنی، ہدایت اور اصل کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایمان کے بعد قرآن مجید میں کامیاب انسان کی جو دوسری بڑی نشانی قائم بتائی گئی ہے وہ کون ہے؟ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کامیاب ہیں وہ جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنی نماز صرف ادا نہیں کرتے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، وقت پر اور دل سے نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسری نشانی۔ اب چلتے ہیں کہ تیسری نشانی کون ہے جو ہمارے قرآن کے لحاظ سے ایک کامیاب انسان ہے۔ تیسری نشانی جو قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے غلط یا گندی باتوں سے بچنے والے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں سورۃ المومنون میں، یعنی وہ لوگ جو فضول باتوں اور بے مقصد مشاغل سے منہ موڑ لیتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ کامیاب انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھتا ہے۔ وہ اپنا وقت بیکار باتوں میں ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنی توانائی کو مثبت اور نیک کاموں میں صرف کرتا ہے۔ اب اگلی نشانی کون سی ہے؟ اگلی نشانی قرآن نے زکوٰۃ اور صدقہ دینے والے کو قرار دیا ہے۔ یعنی کامیاب وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو کہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے، ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹتا ہے اور اپنے مال میں دوسروں کا حق ادا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ کامیابی کی ایک اور نشانی جو ہے وہ عفت اور پاک دامنی ہے۔ قرآن کہتا ہے، یعنی کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی نکاحوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کے فتنوں بھرے دور میں یہ نشانی نہایت اہم ہے کہ کامیاب انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، حرام سے بچتا ہے اور پاک دامنی کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاسدار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، کامیاب انسان کبھی خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی کسی کا حق مارتا ہے، بلکہ وہ کامیاب انسان دوسروں کے اعتماد پر پورا اترتا ہے، یعنی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتا اور ناحق کسی کا حق بھی نہیں لیتا۔ یہ صفت اسے دنیا میں عزت دلاتی ہے اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔
قرآن نے ایک اور نشانی یہ بیان کی ہے کہ کامیاب لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفاظت صرف وقت کی پابندی ہی نہیں ہے بلکہ اخلاص اور نیت کی درستگی بھی شامل ہے، یعنی کہ دکھاوے کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نا ہے کہ ریاکاری کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت سب سے پہلے اس میں اخلاص اور نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ذکر میں سکون پاتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے، یعنی خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر ہی سے ہے۔ یہ نشانی کامیاب انسان کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی مشکلات میں بھی مطمئن رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے اپنی روح کو تازگی دیتا ہے۔ قرآن میں کامیابی کی ایک اور علامت تقویٰ بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنی زندگی کو تقویٰ کے مطابق گزارتے ہیں۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا کے دھوکے میں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، یعنی دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کامیاب لوگ دنیا کو اصل نہیں سمجھتے بلکہ اسے امتحان کا میدان سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کامیاب لوگوں کی ایک اور نشانی بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع صابرین۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کامیاب انسان مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اور خوشی اور نعمت میں شکر گزاری کرتا ہے۔ یہی صرف اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کامیاب انسان اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور دین کے لیے وقت، مال اور محنت کرتا ہے۔ وہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ کامیاب لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں۔ کامیاب انسان قرآن کو نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ سمجھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ان سب نشانیوں کو قرآن نے آخر میں ایک عظیم خوشخبری کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یعنی یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو، جو نماز قائم کرے، غلط باتوں سے بچے، زکوٰۃ و صدقہ دے، عفت اور پاک دامنی اختیار کرے، وعدے کا پاسدار ہو، اللہ کے ذکر میں سکون پائے، تقوی اختیار کرے، صبر اور شکر کرے اور قرآن کے ساتھ جڑا رہے۔ یہی وہ حقیقی کامیاب انسان ہے جسے دنیا کی مشکلات متاثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا اور جنت الفردوس ہے۔ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جو دنیا کی فانی آسائشوں میں نہ بہے بلکہ اپنی نظر آخرت کی کامیابی پر رکھے۔ آج کی زندگی ایک تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کی طرح ہے جس میں ہر کوئی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے، لیکن منزل کا صحیح پتہ نہیں۔ کچھ لوگ کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف ہیں، دنیا کی چمک دمک، کچھ لوگ سامان سنبھالنے میں مصروف ہیں جیسے مال و دولت جمع کرنے میں، اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کب اترنا ہے، آخرت کی فکر میں۔ لیکن ٹرین ایک دن اپنے اسٹیشن پر ضرور رک جائے گی، اور وہ اسٹیشن موت ہے۔ جو لوگ راستے میں تیاری کرتے رہتے ہیں وہ منزل پر خوش اور کامیاب پہنچتے ہیں، اور جو لوگ صرف سامان اور نظاروں میں لگے رہتے ہیں وہ اسٹیشن پر اترتے ہی حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ آج کی زندگی ایک امتحان گاہ کی طرح ہے، جیسے اسکول میں طلبہ کے پاس محدود وقت ہوتا ہے، سوال حل کرنے ہوتے ہیں اور پھر کاپی جمع کروانی ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی چند سوالات کا امتحان ہے۔
جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، تیاری کی اور درست جواب لکھے، وہی کامیاب ہیں، اور جنہوں نے کھیل کود میں وقت ضائع کیا وہ فیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وہ نشانیاں عطا فرمائے جو کہ کامیاب لوگوں کی نشانیاں ہیں اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔